بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے، اور نہ صرف صبح، آپ کا پورا دن بہت خوشگوار گزرے۔ لیکن آج دن کے لیے ہم آپ کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑنا چاہتے ہیں، اور ایک گفتگو آپ آج کے دن کے لیے آپ کے ذہنوں میں، کہ آپ سارا دن اس پر بات چیت کریں، اور بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے جب صبح صبح آپ کو اچھے خیالات سے آشنا کروایا جائے اور آپ خود ان چیزوں پر غور و فکر کریں، تو نتیجے کے طور پر جو دن ہے وہ بڑا کنسٹرکٹیو گزر سکتا ہے، اور بڑی اچھی گفتگو ہم کر سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے آفس میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، اور جہاں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عموماً ہمارے ہاں معاشرے میں بہت بڑے بڑے جملے بولے جاتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم ایک پورا آسمان بنا لیتے ہیں کہ ہم نے جب بھی بات کرنی ہے تو اتنی اونچی اور اتنی بلند بات کرنی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آخری اور حتمی بات ہے۔ تو آج ہم کچھ باتیں کریں گے، اس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہماری سیریز چل رہی ہے، تو اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ خواتین کو تمام تر حقوق دیتی ہے۔ پاکستان کا قانون خواتین کو تمام حقوق دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شریعت مطہرہ تمام حقوق دیتی ہے، اور دیگر ادیان بھی اسی بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان کے مذاہب بھی خواتین کو تمام حقوق دیتے ہیں، اور پاکستان کا قانون بھی خواتین کو تمام حقوق دیتا ہے، تو معاشرے کے اندر خواتین اس بات کا رونا کیوں رو رہی ہیں کہ ان کے حق غصب کیے جا رہے ہیں؟ جہاں پر وہ کام کرنے جاتی ہیں وہاں پر انہیں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جائیداد بڑھتی ہے تو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، شادی ہوتی ہے تو ان سے پوچھا نہیں جاتا، اور کئی ایسے ایشوز ہیں کہ جن پر ابھی تک بات ہو رہی ہے، لیکن جب علماء سے پوچھا جاتا ہے، جب قانون بنانے والوں سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، قانون میں تو سب کچھ موجود ہے، مسئلہ کہاں پر ہے؟ کہ مسئلہ سوسائٹی کے اندر ہے۔ اس سوسائٹی کو کس نے بہتر کرنا ہے؟ سوسائٹی تک یہ بات کس نے پہنچانی ہے؟ ایک تو اس کا پارٹ میڈیا کا ہے، اور میڈیا آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی میڈیا چینلز پر یہ بات ہوتی ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی تصادم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے۔ تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ شریعت اور پاکستان کا قانون خواتین کو کون کون سے حقوق دیتا ہے، اور کہاں کہاں پر اس میں تصادم آتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست اور بہت پڑھے لکھے لوگوں کا ایک پینل موجود ہے۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، ظاہری طور پر ان کا تعارف تو ایک سیاستدان کا ہے، لیکن یہ تعارف بہت سے لوگوں کے پاس ان کا یہ موجود ہے، لیکن ان کا اصل تعارف کیا ہے کہ وہ ایک مفکر ہیں، قانون دان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ معاشرے کے انتہائی اہم ایشوز پر بیرسٹر صاحب کی بہت ہی ڈیپلی ریسرچ ہے، اور ان کا جو نالج ہے وہ ماشاءاللہ اتنا زبردست ہے کہ ہم اکثر ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ ہماری دوسری مہمان ہیں زہرا کاظمی صاحبہ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور سماجی جو ایشوز ہیں ان پر بڑی گہری نگاہ رکھتی ہیں، ان پر یہ بات بھی کرتی ہیں۔ بہت شکریہ زہرا، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، ماہر تعلیم ہیں، نمل نیشنل یونیورسٹی فار ماڈرن لینگویجز میں یہ پڑھا رہے ہیں، اور ان موضوعات پر ان کا بھی بڑا گہرا اور بڑا جامع کام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بیرسٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک طرف ہم کلچر کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم شریعت کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب بھی اپنے ایشوز کے حل کی طرف جاتے ہیں تو یا تو ہم مذہب کی طرف جاتے ہیں یا ہم اپنے کلچر کی طرف جاتے ہیں۔ قانون کی بات بھی آتی ہے، لیکن زیادہ تر ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی جانب یا تو رسوم و رواج میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم مذہب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمام جو مسائل ہیں ان کا حل ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اس قانون میں اور اس قانون میں، لیکن سوسائٹی میں عملاً ہمیں کہیں بھی مسائل کا حل دکھائی نہیں دیتا، بلکہ مسائل مزید بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بالکل صحیح ہے۔ عورتوں کے معاملے میں جو اصل بات دیکھنے والی ہے نا، وہ قانون نہیں ہے، اچھا، وہ ہے انسانی سوچ۔ ٹھیک، یعنی قانون کا مسئلہ نہیں، انسانی سوچ کا مسئلہ۔ قانون تو بہت بعد میں آتا ہے نا۔ اچھا، دو سوال ہمیں پہلے طے کرنے پڑیں گے۔ صحیح۔ ایک، کیا خاتون انسان ہے؟ بہت بنیادی سوال ہے، ہم یا سمجھتے کیا ہیں؟ یا یہ کوئی جائیداد یا کوئی شے ہے؟
انگریزی زبان میں پرانے زمانے کے پرانے فکر میں قانون میں عورت کو چیٹل سمجھتے تھے. چیٹل کا مطلب ہوتا ہے شے. صحیح. جب قوانین ہم بناتے تھے، فلسفہ ہم بناتے تھے، تو عورت کے بارے میں ہم چیٹل کے مفہوم سے چلتے تھے. اچھا. اب ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا ہمارے معاشرے کو کہ عورت انسان ہے جیسا آپ ہیں، جیسا میں ہوں، صحیح. یا یہ کوئی شے ہے. صحیح. ایک تو یہ اصول طے کرنے والا ہے. اگر آپ طے کر لیں گے کہ یہ انسان ہے تو اس کے سارے وہ حقوق وہ ہو جائیں گے جو ایک مرد کے ہیں. جو مرد کے ہیں. ہاں. بالکل. اور اگر وہ انسان نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس حساب سے حقوق ملیں گے. جانور کے اور حقوق ہوتے ہیں نا، صحیح. بالکل. جائیداد کے اور حقوق و فرائض ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات طے کرنے والی ہے. ہمارے معاشرے نے ابھی تک یہ معاملہ طے نہیں کیا. عملاً ہم یہ صحیح. کہتے ہیں عملاً صحیح. کہ عورت انسان نہیں ہے. ہم تھیوریٹیکلی کتابوں کے حوالے دے کر، قانون کے حوالے دے کر، وہ ایک کوشش ضرور ہے ہماری کہ ہم اس کو انسان سمجھیں. عملاً ہم انسان سمجھ نہیں رہے، ہم اس کو شے سمجھتے ہیں. شے سمجھتے ہیں. ایک دوسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اگر ہم مان بھی لیں بحث کے لیے یا کتاب کے لیے یا کتاب کاغذ کے لیے کہ یہ عورت انسان ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کیا پورا انسان ہے یا آدھا انسان ہے؟ صحیح. بالکل. اگر وہ پورا انسان ہے تو اس کے پورے انسان کے حقوق اور فرائض ہوں گے. اگر وہ آدھا انسان ہے، پونا ہے، کوارٹر ہے، یا انڈیپینڈنٹ انسان ہے یا ڈیپینڈنٹ انسان ہے، یہ وہ ایک ہی چیز ہے، اس کی چیزیں اور ہو جائیں گی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ عورت کو اولاً تو انسان سمجھنے پہ تیار نہیں ہے. صحیح. چاہے زبان سے جو کہے، اس میں تمام مکاتب فکر ملے جلے ہیں، جلے اکٹھے ہیں. اور اگر وہ مانتے بھی ہیں کسی دباؤ کی وجہ سے، صحیح. تو وہ اس کو آدھا انسان سمجھتے ہیں. مکمل انسان سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اس کی ایک ایڈیولوجیکل بیسس بھی ہے. صحیح. وہ کیا؟ وہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو پرانا بیبلیکل لٹریچر ہے، یہ میں اہل مذہب کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک. جو پرانا ہمارا مذہبی ادب ہمارے پاس موجود ہے، تورات اور زبور شریف اینڈ انجیل پاک، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کی شکل میں، جو بھی آپ نام ان کو دے دیں، کیونکہ ہمارے مسیحی دوست اور نام دیتے ہیں، مسلمان اور نام دیتے ہیں. کتابیں وہی ہیں. قدیم، عہدنامہ جدید. جی، کتابیں وہی ہیں. صحیح. ان میں جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ڈے ون سے صحیح. جو مذہبی روایت میں انسان بنا، آدم علیہ السلام سے غلطی حوا نے کرائی تھی. ہاں. حوا چونکہ خاتون تھی، اس کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکلنا پڑا. یہ عذاب دنیا کا پیدا ہوا. تو اس کے لیے ایک لفظ بنا ابتدائی جرم، ابتدائی گناہ، ازلی گناہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایٹرنل سن. صحیح. چونکہ ایٹرنل سن جو ہے وہ خاتون نے کیا ہے. انسان کو ذلیل ان کے بقول دنیا میں آ کے کرنا پڑا، اس نے کیا ہے. لہذا یہ فساد شیطانیت کی جڑ ہے. جب یہ خاتون کے بارے میں یہ تصور ہوگا تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ عزت بیزتی بھی عورت کی ہے، گناہ بھی عورت کراتی ہے. جب گناہ عورت کرائے گی تو پھر ہماری بحث شروع ہو جائے گی لباس پہ، ان چیزوں پہ. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. صحیح. بالکل. بالکل. جب ہم ان کو اس طرح کا سمجھیں گے کہ یہ گھٹیا تھی، چھوٹی تھی، تنگ کیا ہم سب کو، تو ہمارا ایک خاص ویو بنتا ہے. قرآن مجید نے ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. صحیح. ہم ساری کتابوں میں یہی باتیں لکھتے ہیں، ہماری تفاسیر میں، ہماری کچھ چیزوں میں یہی مفہوم آ رہا ہے. قرآن اس کے بالکل الٹ ہے. صحیح. قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا. قرآن نے فرق نہیں کیا. لیکن ہمارا مسلم فکر، میں ادب سے کہتا ہوں، سارے کا سارا پہلی روایت پہ کھڑا ہوا ہے. یہ وجہ بنتی ہے ایڈیولوجیکلی کہ ہمارے معاشرے میں اب عورت انسان نہیں ہے تو آدھا ہے، اور اگر آدھا بھی ہے تو فتنے و فساد کی جڑ ہے. چونکہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا. گمراہ لفظ شاید سخت ہو، مطلب ان سے جو اللہ کی خلاف ورزی کروائی وہ اس نے کروائی. جب تک یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی، آپ عورت کے بارے میں کوئی بھلائی زیادہ کر ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب، یہ سوچ بھی تو ایک ہے نا کہ جس میں کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ پیدا ہی مرد کی پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس لیے وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. جی، میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کو قرآن مجید میں تو ملتا نہیں ملتا. بالکل. آپ کو بعض احادیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے.
لیکن آپ کو احادیث مبارکہ کی کسی بڑی کتاب میں نہیں ملے گا. صحیح. تیسری بات یہ کہ یہ ساری باتیں علاماتی ہوتی ہیں. وہ جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے وہ بہت اچھا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ خواتین سے نرمی کریں. صحیح. اس کی وجہ ہے ان کی زندگی بہت زیادہ ٹف ہے. ایک بچہ پیدا کرنا عذاب کھڑا کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے. نفسیاتی طور پر جو اثرات اس کے بڑے مرتب ہوتے مسائل ہیں نا، وہ اس کو فطرت نے ایک مثبت پازیٹیو رول دیا ہے. صحیح. وہ سوسائٹی کی بقا کا رول ہے، ہماری بقا کا رول ہے. وہ بہت بڑا سوشو اکنامک فنکشن ہے. ہم اس کو مانتے ہیں. اگر ہم اس کو مان لیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں میڈیکل چینجز بھی انسان پہ آتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں اس پہ. صحیح. اس سے نرمی کرنی چاہیے. یہ مراد ہے. یہ کہیں نہیں ہم نے پڑھا. اور ویسے بھی مطلقاً جدید سائنس تو اس طرف آتی نہیں ہے. صحیح. وہ انسان کی تخلیق کا بالکل اور بیان کرتی ہے. صحیح. اور ہمارے ہاں بھی علماء جو بڑے جتنے بھی ہیں نا، انہوں نے اس کا وہ مفہوم نہیں لیا جو اس کا ذاکر یا ہمارے علاقے میں کہ جو ممبر رسول پہ قبضہ کر کے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی جبریل علیہ السلام نے مجھے فون کیا تھا اور اللہ پاک مجھے یہ فرما رہے تھے. صحیح. اقبال نے ان کے بارے میں بڑا اچھا کہا ہے کہ اللہ میاں ان کی بات سن کے خود پریشان ہو جاتا ہے. جبریل بھی پریشان ہوتا ہے میں نے تو کوئی نہیں کہی، اور حضور بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ بات نہیں بتائی. صحیح. ان اور کے یہ بارے اپنے میں سے جی اپنے سے بیان مطلب یہ شعر کا اقبال کے شعر کا صحیح. ترجمہ ہے. صحیح. اس طرح کی بات اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور وہ ایک مفسر کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ اشارہ کیا گیا تھا کہ عورت یہاں سے پیدا ہوئی ہے، تو اشارہ یہ تھا کہ وہ آپ کے دل سے پیدا ہوئی ہے. آپ اس کو جتنا دل کے قریب رکھیں گے اتنا ہی. نہیں دیکھیے یہ کوئی بایولوجی کو بیان تو کی جا رہی ہے، نہیں ہے بالکل. یہ فزیالوجی تو بیان نہیں کی جا رہی نا. یہ علاماتی سمجھانے کے چیزیں علاماتی چیزیں بالکل. جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا، والدین کے بارے میں کہا گیا ہمیں قرآن مجید میں اپنے پار نیچے رکھیں. تو میرے پار کہاں ہیں؟ ایسے ہی میں کوئی پرندہ ہوں؟ یہ علاماتی بات ہے. ادب کرنا ہے. ہاں ادب کرنا ہے وہ ہے بالکل. عورتوں کے وہاں کا بارے میں محاورہ ہے یہ اور کہا ہم گیا محاورے ہے کو کہ نہیں آپ نے سمجھ پا ادب رہے. کرنا ہے، پیار کرنا ہے، ان سے شفقت کرنی ہے، ماں کی حیثیت سے ہو، بہن کی حیثیت سے ہو، بیوی کی. لیکن بنیاد صرف ایک ہے کہ ان کی ڈگنیٹی ان مرد کی ڈگنیٹی کے برابر ہے. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْإِنسَانَ المرء. قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا انسان، کہ ہم نے انسان کو شرف دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے پوری بنی آدم کو. اب بنی آدم کو اگر ہم نے شرف دیا ہے تو بنی آدم تو شامل ہے. صحیح. تو ہم اس کو الگ کیسے کرتے ہیں؟ الگ ہم اس لیے کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے غلط نریشنز بنائی ہوئی ہیں. ہمارا پورا مینٹل پیراڈائم عورت کے بارے میں نیگیٹو ہے. اگر ہم ان کو انسان سمجھ لیں، مکمل انسان سمجھ لیں، تو یہ بحث ہی نہیں رہے گی. صحیح. کہ حقوق کیا ہے، حقوق کیا نہیں. تو پھر یہ بات ہی نہیں ہوگی. بڑی اچھی بات آپ نے کی اور بہت ہی فکر انگیز بات تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہماری تمہید کے لیے بہت ہی زبردست آپ نے مواد، اور آگے جو بحث ہم کریں گے. زہرا آپ مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ تعلیمی اداروں میں پڑھتی بھی رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، آپ یورپ میں بھی رہ کر آئی ہیں. کیا فرق دیکھا آپ نے اپنی سوسائٹی میں، وہاں کی سوسائٹی میں؟ جس طرح بیر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ اس کو برابر کا انسان سمجھیں گے تو پھر حقوق کا بیانیہ ہی نہیں رہے گا، تو پھر تو سیدھی سی بات ہو جائے گی. تو فرق کیا دیکھا، کہاں پرابلم ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں بہت اتفاق کرتی ہوں اس معاملے میں کہ ہمیں پہلے خاتون کو ایک انسان سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں اگر آپ مذہب دیکھ لیں، کسی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ایسے کون سے حقوق ہیں جو اسلام نے آپ کو نہیں دی. اسلام نے بھی دیے، قانون نے بھی دیے، لیکن جو ہمارے مذہبی رسوم رواج ہیں وہ بہت جگہوں پر عورت کے جو حقوق ہیں ان سے متصادم ہیں. صحیح. آپ اگر یورپ میں دیکھیں تو 1920 اور 30 کی یہ 2 دہائیاں ایسی تھی جس میں انہوں نے اسٹرگل کی. اس سے پہلے ان کے ہاں خواتین کی جو حالت زار تھی وہ ہم سے بھی گئی گزری تھی. انہوں نے بھی اسٹرگل کی اور مردوں نے بھی. ہمیں پہلے اس چیز کے لیے جو ہماری سوچ ہے خواتین کی طرف اس کو بدلنے کی ضرورت ہوگی. اور اگر آپ وہاں کے معاشرے میں اور یہاں کے معاشرے میں ایک موازنہ کریں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری یا پرائیویٹ ادارے میں دیکھ لیں، ان کی جو نمائندگی ہے وہ تقریباً برابر کی ہے. جب آپ کے ورک پلیس میں آدھی خواتین موجود ہوں گی تو آپ کو ظاہر ہے دماغ میں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہاں اس سوسائٹی میں آدھے مرد ہیں اور آدھی خواتین ہیں. جو حقوق مردوں کو حاصل ہیں وہی حقوق خواتین کو بھی حاصل ہوں گے. ہمارے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ابھی بھی سفر کرنا، اسپیشلی لوکل جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں اتنا محفوظ تصور نہیں کیا جاتا. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے لیے پرائیویٹ ٹیکسی ہی منگائیں گی خواتین. وہ کسی بس میں یا سرکاری ٹرین میں بیٹھ کر جانا
اکیلے سفر کے حساب سے. تو یہ ایک وہ چیز ہے جو, اور سب سے بڑی بات, قانون کے لیے پریکٹس موجود نہیں ہے. قوانین تو ہیں لیکن قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں سزائیں اس طرح عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ بتائیں کہ زارا کیا خواتین کو بھی پتہ ہے کہ کون کون سے قوانین ہیں جو سوسائٹی میں انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے بہت ساری خواتین کو یہ پتہ بھی نہیں ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کے بارے میں جو اویئرنیس ہے وہ اسکول میں یا کالج میں بھی دینے کی ضرورت ہے, کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کے یہ آپ کے قانون ہیں, یہ چیزیں آپ کو لا جو ہے آپ کو ان چیزوں میں پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور اگر ایسا ہو تو آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں. صحیح. تو یہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب, آپ تو یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں, آپ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں بتاتے اپنے طالب علموں کو کہ پاکستان کا قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے؟ ایون کہ لڑکوں کو بتانا چاہیے کہ آپ انسانی حق کی خلاف ورزی تو کر ہی رہے ہیں, شریعت کے قانون کی, اور جو پاکستان کا قانون ہے اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں اپنی بات کا جو آغاز ہے بیرسٹر صاحب کی اس تشریح سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ ایک لیٹن ایک محاورہ ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ یہ ہے کہ لاز وداؤٹ مورلز آر یوز لیس. صحیح. قوانین تو غیر اخلاقیات کے کسی کام کے نہیں ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جو ہماری جو اخلاقیات ہیں, نارمز, ویلیوز ہیں, جو تشریحات ہیں عورت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں, اس کے اوپر ہم, جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال دوں. میری 2 بیٹیاں ہیں, تو میں جب بھی گاؤں یا کہیں شہر میں اپنے کسی سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے, مطلب بیٹا دے. اچھا, یعنی بیٹیوں کو اولاد نہیں سمجھتے, اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی وارث پیدا کرے. تو یہ ایک دیکھیں, یہ ہماری ایک تشریح ہے, یہ لا یا اس شریعہ میں کہیں بھی نہیں ہے. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اسلام کی پہلی محسن کون ہے, حضرت خدیجہ, جس نے اپنا سارا مال لوٹایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنی. تو ہمارے معاشرے میں مسئلہ لا, شریعت یا ان ایشوز کا نہیں ہے. اصل میں تو وہی بات ہے کہ جو ہم ایک چیز کو پریڈکٹ کر کے پرسیو کر رہے ہیں. عورت کے بارے میں جو ہماری پرسیپشن ہے وہ, جیسے سر نے کہا, وہ بحیثیت ایک انسان کی نہیں ہے, بحیثیت ایک چیز کی ہے. جیسے ہم ایون کہ ہم اپنی لینگویج کو بھی دیکھیں, خاتون خانہ, خانہ کا ایک حصہ, گھر کا ایک حصہ, عورت چھپی ہوئی چیز. یہ وہ ساری تشریحات ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں معاشرے نے, اور معاشرے کے اوپر جو ہمارے اوپر اثر ہے, ایک صدیوں کا اثر ہے ملوکیت کا, جاگیردارانہ نظام کا. اس میں دیکھیں جب کوئی ملوکی سسٹم یا ملوکیت کا سسٹم کوئی رائج ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو سسٹینیبل بنانے کے لیے لوگوں کو کم سے کم پارٹیسپیشن چاہتا ہے کہ وہ ہوں. تو انہوں نے جو 50%, ایون کہ ہمارا جیسا اب دیکھ لیں عورتوں کی 57% ہے, تو ان کو باپردہ کر کے, گھریلو خاتون کر کے اس پارٹیسپیشن سے نکال دیا. یہ ایک صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور پھر جو دیہات ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں, کتنی ہماری عورتیں کنٹریبیوشنز کرتی ہیں اکنامکلی, سوشلی, اس کی کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے. کہیں ہم نہیں ڈسکرائب کرتے کہ وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے. گاؤں میں تو آپ دیکھیں مرد سے زیادہ کام کرتی ہے. جب گھر واپس آئیں گے تو آگے سے وہی اس جو ایک خاتون بیٹھی ہے ساس, وہ بھی یہی کہے گی کہ دیکھیں آپ کا شوہر تھکا ہوا ہے, پہلے آپ اس کی خدمت کر لیں. وہی خاتون کہے گی. خود خاتون بھی اپنے حقوق کے بارے میں, اپنے جو ساس ہوتی ہے وہ بھی تو ایک خاتون ہوتی ہے, وہ اس عورت کو کہہ رہی ہوتی ہے جو خود اس کے ساتھ کام کر کے آئی ہے, تھکی ہوئی ہے, اس کو کہتی ہے گھر کا کام کر لو, پھر شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے. تو یہ ہماری, یہ کسی لا یا کسی مذہبی, جیسے میڈم نے کہا نا, مذہبی رسومات کا, یہ رسومات ایسی نہیں ہے جو ہماری پرسیپشن ہے کہ اسلام کے بارے میں, کہ اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کہتا ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ حضرت عدی بن حاتم سے جب وہ مخاطب تھے تو رسول اللہ نے کہا کہ قادسیہ سے ایک عورت اکیلی چلے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا, واپس چلی جائے گی. تو اکیلی آنے کا بھی آپ کنسیپٹ دیکھ لیں. اور ہمارے تو ابھی یہ ختم ہوا ہے کہ محرم کے بغیر جا سکتی ہے. کتابوں میں ختم نہیں ہوا, کتابوں میں نہیں ہوا, لیکن سعودی عرب کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ تھوڑا شہزادے صاحب نے کیا, کتابوں میں نہیں ہوا, تو نصابوں میں موجود ہے. لیکن آپ اس کو, آپ رسول اللہ کی اس روایت کو بھی دیکھ لیں کہ جو حضرت عدی بن حاتم سے گفتگو ہو رہی ہے, تو رسول اللہ نے یہ لفظ کیوں کہا کہ اکیلی چلے گی. ان کے ہاں تو یہ نظریہ نہیں تھا کہ وہ کسی محرم کے ساتھ آئے گی. یہ تو
یہ ایک ہمارے جو خود کی تشریحات ہیں، جو کلچرل ہمیں مردانہ تشریحات جو ہیں، تشریحات ہیں، جو نارمز اور ویلیوز ہیں ہمارے سوسائٹی کے، مورلز جو ایشوز ہیں، ان کے اوپر مسائل ہیں. لاز اور شریعت کا اس میں تو ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے، اور بڑی عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، اور پھر عزت ساری کی ساری، بھائی کی عزت بھی عورت کے کندھوں پر، باپ کی عزت بھی عورت کے کندھوں پر، اور وہ ہے پاؤں کی جوتی ہے. اور جب اس کو رخصت کر رہا ہوتا ہے تو والد یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری عزت کا خیال رکھنا، میری عزت کا خیال رکھنا، اور اس گھر سے تمہارا جنازہ آنا چاہیے. ہاں، اور وہ بھی نہیں آتا اس کے سارے حقوق ختم کر کے ادھر ہی ختم کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی اچھی باتیں کریں گے. تھوڑی سی گفتگو بڑی وہ کیا کہتے ہیں سوگوار سی ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ عورت کو تمام حقوق دیتی ہے، پاکستان کا قانون تمام حقوق دیتا ہے، لیکن عملاً معاشرے میں دیکھا جائے تو برشر ظفر اللہ صاحب نے، زہرا نے اور ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے بہت زبردست طریقے سے اور بڑے تفصیلی انداز میں بتایا کہ اصل میں پرابلم قانون میں نہیں ہے، اصل میں پرابلم شریعت میں نہیں ہے، پرابلم کہیں ہمارے دماغوں کے اندر کہیں گھسا ہوا ہے، اور اس پرابلم کی جڑیں وہ جاگیردارانہ نظام جو ہے اس کے اندر ہیں، پیٹریارکی کے اندر ہیں، ہماری جو مردانہ تعبیر ہے اور مردانہ فہم اسلام ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہیں. تو بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ گفتگو کئی حوالوں سے حوالہ بن سکتی ہے، اور بہت ریفرنس گفتگو ہے کہ آپ اس کو بطور ریفرنس اپنی سوسائٹی میں اور آج کی جو ڈسکشن آپ کریں اس میں اس کو شامل کر سکتے ہیں. تو میری بڑی خواہش ہے کہ آپ اس پر اپنا فیڈ بیک بھی دیں. برشر صاحب بہت آپ نے تو شروع والی گفتگو بالکل ایسا تھا کہ میں اگر آپ بولتے جائیں کیونکہ اتنی اہم گفتگو ہے کہ وہ بالکل بنیاد ہے اس سارے مسئلے کی. تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ بات تو کی اور آپ نے بتایا کہ بنیادی ایشو ہے کہ وہ ان کو انسان سمجھا جائے، اور آپ نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا، اور یہ بھی بڑا کلیئر ہوا کہ عورت ذمہ دار نہیں ہے حضرت آدم کے جنت سے نکلنے کا. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو برابر گمراہ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں تو ہم جب پڑھتے ہیں تو عورت اور مرد کا تو ہر جگہ برابر ذکر ہو رہا ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جس کو ہمارے علماء اور روایتی طبقہ بطور حوالہ استعمال کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن حکیم میں خود اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ جو خواتین ہیں مردوں کو، جو مرد ہیں ان کو ایک فضیلت حاصل ہے، ایک درجہ حاصل ہے. تو کہتے ہیں کہ تو قانون یہیں سے نکلتا ہے نا، تو جب درجہ حاصل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت ایک درجہ ہی تو کم ہوئی، تو مرد کا حکم چلے گا، مرد کی فضیلت، مرد کا مرتبہ بڑا ہوگا. تو یہ جو غلط فہمی ہے اس کو تھوڑا سا ازالہ کریں کہ یہ اصل میں کیا ہے. یہ ایک طرح اس کا علمی جواب ہے، صحیح، ایک اس کا لطیفے کا جواب ہے. اچھا صحیح، لطیفہ پہلے کر لیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں بہتر. تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں آج کے بعد کہ مرد بچہ جنیں گے، عورت ماشاءاللہ گھر میں کپڑے دھوئے گی اور کھانا پکائے گی. تو یہ آپ کرنے دیں گے؟ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ بات یہی ہے. دیکھیے علمی طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ رول اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں. صحیح، کیا ہوتی ہیں؟ رول اسپیسیفکیشن اس میں ساری برائی نہیں ہوتی. صحیح، آپ ایک میڈیا پرسن ہیں، آپ کو ہم نے رول دے دیا ہے، آپ کو ہم نے شیخ الحدیث تو نہیں بنایا. ایسے ہی میرا کام سوال کرنا ہے. میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جو یہ بات کرتے ہیں. کیا وہ آپ کو شیخ الحدیث بننے دیں گے؟ نہیں. صحیح. اگر شیخ الحدیث سے ہم کہیں کہ آپ بہت نیک اور بہت بڑے آدمی ہیں، آج کے بعد آپ سبوق سید کی جگہ پہ بیٹھ کے اینکر بھی بنیں، صحیح، اس کا رول ہی نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. اور یہ نہ بننا شیخ الحدیث کا اینکر پرسن، یہ اس کی برائی ہوئی نہیں ہے. برائی کوئی نہیں ہے بالکل. دیکھیے گھر آپ نے بنانا ہے نا، صحیح، ایک یونٹ ہے گھر کا. اسٹیٹ آپ نے چلانی ہے نا. اسٹیٹ جب آپ چلا رہے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ تو نہیں کیا کہ معاشرے کا سب سے بڑا جو عالم دین ہوگا، جو سب سے بڑا فقیہ ہوگا، وہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا. ہم نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا. ہم نے وزیر اعظم کے لیے اور بندے کا انتخاب کیا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا سب سے نیک اور اعلیٰ آدمی؟ بالکل نہیں. وہ کام اور ہے اس کا. عورت کا
اور مرد نے ایک خاندان کی یونٹ بنانا ہے، بیسک. صحیح. سماج کا یونٹ فیملی ہے نا. ایسے ہی فیملی کس سے بنتی ہے؟ دو انسانوں سے. یہ فطرت کا نظام ہے نا. نہ اسلام ہے اس میں ہے، نہ ہندوازم ہے. عورت اور مرد، اسلام وہ قبول کرتا ہے اس بات کو، اس کو لیگلائز کر دیتا، دو بن گئے. صحیح. اب دو میں رہنا ہے. اب دو میں ایک گھر چلانا ہے، گھر بنانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، تعلیم کرنی ہے، بزنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کیا دو خدا ہو سکتے ہیں؟ آنسر از ون. تو اس مقامات پر ہم نے کوئی تو طے کرنا تھا نا، کسی سماج نے. صحیح. وہ یہ تھا کہ مسلم کلچر نے یہ کہا کہ اس یونٹ کا جو سربراہ ہوگا وہ یہ ہوگا. قوام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈنڈا لے کے تارا مسیح ہوگا. صحیح. یہ مطلب بالکل نہیں ہے. آپ اس کو الٹ دیکھیں دوسری سائڈ پہ. کیا یہ متقف کا فیصلہ نہیں ہے شریعت میں؟ شیعہ سنی ظاہری معتزلیوں سے لے کر عہد حاضر کے تمام علماء ایک ہی بات کرتے ہیں صحیح. کہ جب مرد اور عورت، باپ اور ماں کا مقابلہ کیا جائے گا صحیح. تو 3 درجے ماں بڑھ جائے گی. یہی ہے نا حدیث. مرد اور عورت کا، جب مرد مراد ہے میاں میاں باپ، اور عورت سے مراد ہے ماں. میں مثال دے رہا ہوں. ماں اور باپ کا جب مقابلہ کیا جائے گا تو احادیث مبارکہ واضح ہیں کہ ماں 3 گنا بہتر ہے. 3 گنا بہتر ہے، یعنی اس کا درجہ حدیث یہی ہے نا. صحیح. ٹھیک. پہلے کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ میں سے، میں ماں پہلے. پھر اس نے پوچھا، یہ نان کنٹروورشل حدیث ہے. جی بالکل. ہاں سب کیا متفق. پھر انہوں نے پوچھا ماں، ماں پہلے، پھر ماں، پھر کیا باپ. چوتھی دفعہ. دیکھیے بات سنیں، کامن سینس یہ ہے اس مقام پر جہاں انسانی ادب و آداب کا ایشو ہے. کیا ہے؟ ادب و آداب کا ایشو. اور معاشرے میں تعظیم کا ایشو ہے. صحیح. وہاں تو شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے کہ خاتون 3 گنا بڑھ جائے گی، اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مالی معاملات میں یا گھریلو نظم میں وہ ہوگی. اس طرح لے کے اصول جو کسی خاص کام یا کسی حکمت کے تحت ہوں، اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ عورت آپ بڑے ہو گئے اور غلام بن جائے گی. یہ تو نہیں کہا گیا. نہیں کہا گیا نا. ایک نظم بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے اصول نکالنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ریفرنڈم ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا، ماشاءاللہ بہت اچھا اس پہ لکھتے ہیں، آپ کو اسلام پسند ہے ہاں ہاں تو میں 5 سال کے لیے حکمران ہوں. ہاں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ گھر کے نظم میں آپ کا ایک فیصلہ سازی میں بنیادی کردار ہوگا، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم عورت کی گردن پہ سوار ہو گئے ہیں. ہاں. اور بھئی ہمیں حیا کرنا چاہیے. یہ کہاں سے ہم نے دین کی تعبیریں نکال لی ہیں؟ تعبیر دین نکالیں گے اگر قرآن پاک کی، تو اب حدیث کا عمل دیکھیں گے نا کہ نہیں دیکھیں گے. ایسے ہی ہے بالکل. میں اس کی ایک تشریح بتاتا ہوں. حضور کے سامنے ہمارے جو نبی ہیں، جہاں سے شریعت بنتی ہے نا، شریعت ہوتی کیا ہے؟ بالکل. شریعت ایک بات واضح کر لینی چاہیے، قرآن کا نام ہے مجید کا، اور حضور کی سنت کا نام ہے. صحیح. کسی کی رائے شریعت نہیں ہے. صحیح بالکل. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ہم نے لوگوں کی آراء کو شریعت بنا لی ہے. بالکل نہیں ہے. اب یہ سنت کیا ہے؟ ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تھے، آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی تھی، آپ 4-5 کام کرتے تھے. سب سے پہلی بات کھڑے ہو جاتے تھے. بی بی فاطمہ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے. صحیح. لو جی، آپ انفیریئر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ ٹیمپورل سینس میں لیں، چھوڑ دیں کہ وہ نبی ہے، چھوڑ دیں کہ وہ بیٹی ہے. عورت تھی نا، وہ مرد تھے. ایج میں کیا تھے؟ بڑے تھے. عہدے میں بڑے تھے. اسٹیٹس میں بڑے تھے. وہ اللہ معاف کرے، ہم یہ نہیں کہہ رہے بدنیتی سے، ہم یہ کہہ رہے ایج میں چھوٹی تھی، مقام میں چھوٹی تھیں، تقوی میں چھوٹی تھیں، اور عورت بھی تھی. جس کو آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کدھر سے آئی ہے، کدھر تھی نا. اور نبی کرتے کیا تھے؟ کھڑے ہوتے تھے. پہلی بات. دوسری بات، چل کے آگے جاتے تھے 2 قدم 3 قدم. تیسری بات، ان کے سر کے اوپر ہاتھ پہ پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے. چوتھی بات، ان کو ہاتھ سے پکڑتے تھے. 5ویں بات، اپنی سیٹ پہ بٹھاتے تھے. اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، میں آپ کے سامنے کوئی عالم دین، صحیح، کوئی دانشور مجھے کہہ دے کہ حدیث نہیں یہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہے نا. ہاں جی ہاں. مجھے بتائیے کہ اللہ معاف کرے گا، عورت گھٹیا ہے، عورت پسلی سے اس طرح بنی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے جوتے کہ اللہ معاف کرے کہ وہ بال ہے. یہ جو ہم نے محاورے بنائے ہوئے ہیں سارے کے سارے بیمار ذہن کے،
یہ بیمار ذہن کے محاورے ایسے ہی ہے، ہیں نا، بالکل غیر انسانی محاورے ہم نے بنا دیے. تو جو شریعت دینے والا ہے، جو قرآن بھی دیتا ہے، جس نے پڑھ نہیں رکھا، آپ کو بتا رکھا ہے کہ الرجال بتا رکھا ہے نا، بالکل ہاں جی، پھر اس نے یہی بتا رکھا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، صحیح انسان کی اولاد کو ہم نے شرف دیا ہے. صحیح اس نے یہ بھی بتا رکھا ہے کہ جہاں ایمانیات آتی ہیں نا کہ مرد عورت برابر ہیں، سزا میں برابر، عزت میں برابر، ہر شے میں، صحیح. تو اس کا عمل یہ ہے، کیا ہے؟ یہ جو عمل ساری بالکل زندگی. تو آپ ایک لطیفہ ذرا، کیونکہ صبح کا وقت ہے، صحیح ہے بالکل بی بی جو تھی نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بالکل وہ جب بی بی ختیجہ کا نام آتا تھا نا تو تھوڑی سی ذرا ہاں وہ ایک نہیں، سخت بات نہیں کرنی، تھوڑی سی ذرا محسوس کرتی تھی. صحیح وہ کبھی کبھی پیار سے کہتی تھی. مراد یہ تھا کہ دیکھو میں اتنی خوبصورت ہوں، میں جوان ہوں، اچھے گھر کی ہوں، ابھی بھی آپ کو وہ بوڑھی یاد آتی ہے. صحیح اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے ادب و محبت دیکھیں کہ عائشہ کے ہوتے بھی حضرت خدیجہ کو یاد رکھا، ذکر کیا. اور سنیں، نبی نے زندگی بھر، اپنی زندگی تک، وصال تک، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو عید بھیجی ہے. بالکل بالکل یہ روایات مجھے میں بتائیں، کسی کو بتائیے، اللہ معاف کرے، آپ کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ کوئی پتہ نہیں وہ برسا کیا کہانیاں یہاں تو بنائی ایک ہیں. اور کام ہو جاتا ہے، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اللہ جو معاف ہی کرے. شادی ہو جاتی میں ہے کروں گا، مجھے کہیں گے زن مرید ہے. ہاں یہ زن مرید ہے. اللہ نہیں، کے اس سے اگلی بات سر، ہاں. اس سے اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہی ہمارے ہاں شادیاں ہو جاتی ہیں تو لڑکی اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دے اور اس کی جو سہیلیاں ان کو تو بالکل ہی چھوڑ دے، بالکل غلط اور بات بالکل ہے. چھوڑ کے آ جاتی ہیں اس ان کو. کی دیکھیے وہی بات ہے، ہاں اصول پہ جائیں نا. اصل میں ہم جاتے ہیں علامات پہ، آپ بیماری کی جڑ پہ جائیں. صحیح. اگر عورت انسان ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر عورت مکمل انسان ہے، اس کا نام اپنا رہے گا. صحیح یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیں. صحیح بات ہم ہے. عورت کا نام ہی نہیں دینے دیتے غریب کو. اب ساتھ اپنا نام لگا دیتے ہیں. نہیں، پہلے باپ کا ہاں پہلے باپ کا اور بعد میں خاوند کا. اللہ معاف کرے، بی بی فاطمہ کا بھی الوی لکھا، ہاں صحیح بات. کسی محدث نے لکھا. نو، یہ میں کتابوں نہیں کہہ رہا میں کہ آپ نہ سیدہ کریں. عائشہ کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے کرنا ہے، شوق سے کریں، ہاں لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو فرض قرار دے دیا. فرض قرار دے جو عورت نہیں کرے گی کہیں گے خاوند. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر وہ انسان ہے، نام اپنا ہوگا. اگر انسان ہے تو شناخت اپنی ہوگی. اگر انسان ہے، دوست احباب اپنے ہوں گے نا. صحیح بالکل. اور اگر انسان ہے تو اس کے حقوق ہوں گے. حقوق ہوں گے. آپ ایکسپریشن جب یہ کہہ رہے ہیں بالکل. کہ کٹ کیا یہ مر جائے، اور انسان کو آپ سمجھتے کیا ہے؟ صحیح. یہ بھینس ہے کہ اس قلعے سے پٹا، اس قلعے میں آگے باندھ دیا، اور اس کا کوئی عقل سوچ ہے ہی نہیں ہے. بالکل. میں بتاؤں، بھینسیں بھی روتی ہیں جب بھینس کو کسی اپنے مرضی کی جگہ سے ہٹا کے اپنی سہیلیوں سے، دوستوں سے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. صحیح. وہ بھینس کو جب لے کے نئے گھر جاتے ہیں نا، کئی دنوں پریشان رہتی ہے، گھاس نہیں کھاتی، ایسے ہی. اور بعض کا دودھ بھی نہیں دیتی. صحیح. اور ہم عورت سے کیا سمجھتے کیا ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ اسلام کے حق میں نہیں، یہ اینٹی اسلام باتیں ہیں. صحیح. یہ جاہلیت کی بیسس پر ہے، اور ان اسلام غلط بنا کر پیش کی جا تصورات رہی کی ہیں. بنیاد کے اوپر ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا. اور اسلام کی رسومات کے نام سے اگر ہم نے بنایا تو ہم اسلام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. صحیح. ایسی حرکتیں ہمیں نہیں کرنی یہ چاہیے. بہت زبردست باتیں کی اور بڑی بنیادی باتیں ہیں. اگر ہم ان باتوں کو سمجھ جائیں تو میرے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو ظاہرہ مجھے یہ بتائیں، اسلام تو یہ باتیں کر رہا ہے، یہ کیا ایشو کیا پیش آ رہا ہے کہ جب اعتراض کیا جاتا ہے وہ اسلام پر کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ اسلام ہمیں حق نہیں دیتا، پاکستان کا قانون ہمیں حق نہیں دیتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اصل میں ہمارے یہاں پر یہ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں، اسلام کو سمجھ کے پڑھا نہیں گیا. آپ دیکھیں تو جو بہت سارے مطلب میں علماء حضرات سے معذرت کے ساتھ، لیکن جو بہت سارے مسجدوں اور گاؤں کی مسجدوں میں مولوی ہوتے ہیں، آپ ان سے حدیثیں پوچھیں تو ان کو ساری حدیثیں وہ یاد ہوتی ہیں جس میں شوہر کے حقوق ہیں، جس میں مرد کے حقوق ہیں. ان کو دیکھیں تو ان کو پتہ ہے کہ مرد نے عورت کے حقوق کے حوالے سے جو حدیثیں یاد ہیں اس میں وہی ہے کہ وہ مرد کے جو حقوق پورا کریں گے تو کیا کیا عورت کے فرائض ہوتے ہیں، حقوق نہیں ہوتے. مرد کے حقوق، عورت کے فرائض ہوتے ہیں. اچھا، ان کو وہ کبھی بھی آپ جمعے کے خطبے میں، ایک بار میری پھپھو گاؤں میں رہتی ہیں تو سرگودا کے قریب، ہم وہاں پر جمعے کا خطبہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے گاؤں میں تو بڑے لاؤڈ سپیکر پہ پورے گاؤں میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مرد کی 4 شادیاں جائز ہیں اور جو عورت اجازت نہ دے اس کو طلاق دے دو.
تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو مرد کے حقوق بتا رہے ہیں وہ اس کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ عورت اگر بچہ پیدا کرتی ہے وہ اگر اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ اس کے لیے پے کرے. ہاں وہ دودھ پلانا اس کے وہ بھی حقوق ہیں, اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے وہ بہت اچھا کرتی ہے, اس کا آپ کے اوپر احسان ہے اگر وہ آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے, گھر کی صفائی کرتی ہے, آپ کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, بہت یہ اس کا احسان ہے. لیکن اس کی یہ احسانات اس کی فرائض سمجھ لیے جاتے ہیں اور ان میں کوتاہی پر کوئی احسان تھوڑی کر رہی ہے بھائی, فرض پورا کر رہی ہے اپنا. اور ان کو کبھی بھی یہ یاد نہیں ہوتا کہ اگر اسلام نے 4 شادیوں کا کہا ہے تو 4 شادیوں میں بیوی کی رضامندی, یہ نہیں کہ آپ اس کو مار پیٹ کے اس سے زبردستی اجازت نہیں, اور کبھی کبھی تو اجازت بھی نہیں لی جاتی بہت ساری جگہوں پہ. وہ تو جب 2-4 سال بعد اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تم نے جانے تو چلی جاؤ. نہیں, یہ تو بعض کا 2-4 سال بعد پتہ چلتا ہے, بعض اور فوت ہو جاتا ہے نا, کلیم کے لیے خواتین آ رہی تھیں تب پتہ چلتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک بڑا مشہور آدمی کے ساتھ یہی ہوا ہے. کئی واقعات یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اصل میں اگر ہم اس کی جڑ کو دیکھیں نا تو چونکہ ہمارا وہ بر صغیر پاک و ہند والا معاشرہ, تو ہماری بہت ساری روایات جو ہیں وہ ہندوؤں سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. ان کا اسلام میں کہیں پہ ذکر نہیں ہے, اسلام میں کہیں پہ وہ پہلا کا جو اسلام تھا, جو صحیح اسلام تھا, اس میں اس کی پریکٹس نہیں ہے. ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ان کی بہت سارے جو عادات ہیں, جو روایات اور رسم و رواج ہیں وہ ان کے مذہب سے زیادہ ان کے کلچر سے آئی ہوئی ہیں, اور وہ کلچر ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں تفہیم دین جو ہے وہ مرد کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح ان کے ہاں بھی تو یہی کر رہا تھا نا مرد. تو اس نے کہا کہ نہیں, دبا کے رکھو, کہیں اور بس نہیں چلتا, یہاں تو چل رہا ہے نا, اس کو تو کم از کم. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی گالیاں ہیں وہ ساری خواتین کے نام سے بنائی گئی ہیں. اگر ریپ جیسا کوئی کیس ہوتا ہے تو اس میں وہ خاتون پوری زندگی کے لیے مطلب لوگوں کی نظروں میں گر جاتی ہے, حالانکہ اس کی تو وہ تو وکٹم ہے, اس کی تو عزت اس معاملے میں بلند ہونی چاہیے کہ وہ وکٹمائز کی گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ شادی نہیں ہوتی. اس وجہ سے آپ دیکھیے گاؤں یا ایسے علاقوں میں بہت سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے, ماں باپ اس بات کو دبا لیتے ہیں کہ پھر ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کون کرے گا. بالکل ہاں. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور کئی واقعات تو ایسے بھی ہوئے پاکستان میں, ہم نے دیکھے کہ خاتون کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی, اب وہ بیچاری مینٹلی طور پر اتنی ڈسٹرب ہے اور خامند نے آ کر اس کو طلاق بھی دے دی. بالکل. اور یہ یہاں تک ہو گیا, اور وجہ کیا, اب آلریڈی ایک ظلم اس کے ساتھ ریپ کرنے والے نے کیا, دوسرا اس کو اس وقت سب سے زیادہ جس بندے کی سپورٹ تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا, اور اس کی پوری فیملی جو ہے نا, اور اس میں کیا رول کون سے لوگ پلے کرتے ہیں, وہ دوست ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں یار اچھا, پوری زندگی کے لیے وہ صدمے کا ایک واقعہ اس کا تعارف بن جاتا ہے, یہ وہ ہے جس کے ساتھ یہ ہوا تھا. بالکل. اس کے خامد کو یہ کہا جاتا ہے ہاں یار یہ اس کا خامد ہے, تو وہ عزت اور غیرت کا ایک ایسا وہ چیزیں بنا دی جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم تو ان پروگراموں کے ذریعے لوگوں تک یہی بات پہنچا سکتے ہیں کہ خدا کے لیے کم از کم یہ باتیں نہ کریں کہ آپ اس کے خامد کی شناخت یہ بنا دیں, اس بچی کی شناخت یہ بنا دیں, اور پھر آپ کی وجہ سے وہ جو پورے کا پورا گھر ہے وہ اجڑنا شروع ہو جائے. میں بر صاحب آپ سے 2 سوال بڑے اہم کروں گا کہ مجھ سے مس نہ ہو جائیں. ایک تو یہ نا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام تمام حقوق دیتا ہے تو یہ عورت کی گواہی عادی کیوں ہے, اور دوسرا جو سوال ہے وراثت والا, دونوں سوال ضروری یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, اور کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے. تو واحد صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو ایشوز اس وقت ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں, دیکھیں بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں, سوسائٹی حساس نہیں ہو رہی اس بارے میں. آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور پورے پاکستان سے بچے آپ کی یونیورسٹی میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نصاب کے اندر اور ٹیچر کے مزاج کے اندر یہ بات شامل ہو جائے کہ بچوں کو ان معاملات پہ سینسٹیو کرے؟ اس سے پہلے میں ایک اور سوال کا جو میڈم نے کہا نا کہ اگر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ تو اس کے ساتھ چلو غیر مرد نے بہر کے خود جو اس کا اپنا شوہر اس کے ساتھ تشدد کرتا ہے تو وہ کس کو رپورٹ کرے گی؟ فار ایگزامپل اس کو تو باپ نے کان میں کہہ دیا تمہاری لاش مطلب فوت ہونے کے بعد تم نے میرے گھر آنا, یا تمہاری یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے, ہلکا پھلکا تشدد کر سکتا ہے ہمارے اسلام. دوسری جو بات ہے, فار ایگزامپل اگر اس نے تشدد کیا تو آج کل ہمارے ہاں جو دیہاتی علاقے ایون کے شہروں میں بھی وٹے سٹے کا سسٹم چل رہا ہے. آپ نے تشدد کیا تو وہ جو اس کی بہن وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ پھر کہاں جا کے رپورٹ کرے گی کہ اس کی سزا اس کو دے دی گئی؟ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا, خام خواہ انہوں نے کہا نہیں تمہارے وہاں پر ہوا ہے بھائی.
اس آٹومیٹکلی سگنل اینٹینا بتا دیتا ہے کہ ادھر کچھ ہوا ہوگا اور جب ادھر میں یہ تو گھریلو زیادتیاں، مطلب ہم تو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جو روڈ پہ زیادتی ہو گئی کسی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ریپ ہو گیا، یہ سب سے بڑی جو ڈیلی بیسس پہ یہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کبھی کسی نے آج تک، اور اگر کوئی بندہ بتا دے جا کے نا تو کہتے ہیں تم کون ہو، تو یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ اس کی آدھی گواہی ہے، تو پھر اس کو سزا بھی آدھی ہونی چاہیے، مطلب اگر اس نے ضلع میں آئی ہے کہ 10 اس کو کوڑے لگتے ہیں تو اس کو 5 لگنے چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ وہ ساری، میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ ہماری تشریحات ہیں معاشرتی طور پہ، کیونکہ ہم اتھارٹیرین، جیسے ہم کہتے ہیں نا گھر کا سربراہ ہے تو وہی سب کچھ کرے گا، مطلب جس کے ساتھ بیاہ دی، جس کے ساتھ اٹھا دی، کسی کے، اور وہی بات ہے مثلا کہ آپ اس کو چیز سمجھتے ہیں، میں نے پہلے کہا کہ خاتون، مطلب ہم اس کو کہتے ہیں ایک گھر کا ایک خانہ ہے، خاتون ایک پارٹ ہے، تو ہم اس کو بحیثیت انسان نہیں کنسیڈر کرتے، اس لیے یہ سارے مسائل ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز میں یہ ڈسکس ہونا چاہیے نا، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہیے اور یونیورسٹیوں کو اپنے نصاب کے اندر یہ انسانی رویے شامل کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ گھر جائیں تو کیا کریں، اس سے پہلے اس لڑکے کو بھی بتانا چاہیے جو کسی کی بیٹی کو لا رہا ہے، صحیح، بالکل، اس کی بھی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کی ٹریننگ اس کی ماں کرے، کیونکہ وہ خود خاتون ہے، وہ اس ظلم سے ماں بیٹی کو تو سب کچھ سکھا دیتی ہے، لیکن بیٹے کو نہیں سکھاتی کہ تم نے انسان بن کے، تم نے بھی کسی کی بیٹی کو لے آنا ہے، تمہاری بھی اس کے ساتھ پارٹنرشپ ہوگی، تم بھی اسی کے ساتھ ایکول ہوگے۔ یہ خواتین کو بھی اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ بحیثیت ماں اپنی بیٹی کو جیسے بتاتی ہیں کہ دوسرے کے گھر جا رہی ہیں، اور بیٹے کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی تو ذمہ داری ہے، وہ سربراہ بنے گا۔ تو اسی طرح اداروں میں بھی ان چیزوں کے اوپر ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جو خواتین کا کنٹریبیوشنز ہیں، پھر ان کے حقوق کیا ہیں، مطلب ہم جتنے بھی پڑھتے ہیں کہ جتنی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اس میں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہوتا۔ یہ بالکل، یہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ واحد صاحب بہت شکریہ، اصل میں وقت بہت کم ہے اور یہ سوال بڑے اہم ہیں، کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام تمام حقوق دیتا ہے، یہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، یہ وراثت میں حصہ پورا کیوں نہیں مل رہا، اور یہ کس نے کہا ہے کہ مرد کو حق ہے کہ وہ ہلکا پھلکا عورت پہ تشدد کر سکتا ہے؟ صاحب بات یہ ہے کہ یہ موضوع سارے جو ہے نا الگ الگ ڈیبیٹ چاہتے ہیں۔ آپ، میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی تو میں بات کرتا ہوں، آئندہ نا میرا اس پر ہم بھی صحیح کہا، ہر ایک پہ الگ کریں، جو خواتین آدھا معاشرہ تو ہے نا، ان کی ایک ایک موضوع پر کریں۔ میں نے مختصر سوال کا جواب، پہلی بات میں دیکھیں تھیوری سے زیادہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ صحیح، مسلم دنیا میں صحیح 70، 80، 85% سنی ہیں، صحیح، باقی ہمارے شیعہ دوست ہیں، دونوں روایتیں ہماری مستحکم ہیں قانون میں نا۔ سنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل کے جو لوگ تھے ان کو حد لگنی چاہیے تھی۔ صحیح، یہ آپ کو پتہ ہی ہے ڈیبیٹ، بالکل، ہم بھی مانتے ہیں۔ آگے چلیں، حضرت عثمان کے قتل کی گواہی صرف ایک عورت کے پاس تھی، حضرت نائلہ۔ بالکل، اگر 70% لوگ وہاں یہ کہتے ہیں کہ حد کے اندر ایک خاتون کی گواہی پر صحیح، حد لگنی چاہیے، اس کی بنیاد کے اوپر 2 جنگیں ہو گئیں۔ بالکل، آج آپ عورت کی گواہی نہیں مانتے قتل میں، مجھے بتا دیں، یا وہ غلط ہے؟ ہاں صحیح، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسری بات چلے، امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ روایت حدیث بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، صحیح 25,000 یا 2700 صحیح، کے قریب احادیث۔ آپ کا آدھا مسلم پرسنل لا آپ وہاں سے لائیں۔ بالکل، ہاں، مجھے یہ بتائیے، حدیث جو ہے، جو سورس آف لا ہے، جس سے قانون بن رہا، صحیح، جس سے شریعت بن رہی ہے، اس میں تو آپ گواہی مان لیتے ہیں عورت کی، اور آپ چوری میں اور قتل میں عورت کی گواہی نہیں مانتے۔ کوئی عقل بات آتی ہے؟ پیچھے چلیں آپ قرآن کی طرف۔ صحیح، قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے صرف کہ مالی معاملات میں یا فیوچر کا جو لین دین ہوتا ہے، جہاں خواتین عام طور پہ پرانے معاشرے میں کاروبار کے شریک نہیں تھی، صحیح، صرف اس معاملے میں کہ اگر وہ گواہی آپ لکھ رہے ہیں اور مرد نہیں ہیں تو پھر 2 عورتوں کی لکھ لو، اور اگر ان میں سے کوئی بھول جائے تاکہ یاد کرا دے۔ صحیح، اس سے آپ نے کہاں یہ اصول بنا لیا کہ خاتون کی گواہی دی؟ میری ماں آج بھی 10 کو کہتی، 11 کو کہتی، 10 اور 1۔ اب مالی معاملات کا لین دین میں اس کی گواہی بیچاری کی دو گے تو اسی کو 10 عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے۔ صحیح، اس کا مطلب عورت کی انفیریٹی سے نہیں ہے۔ اچھا، ایک خاتون ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر لیتی ہے، صحیح، BA میٹرک کر لیتی ہے، وہ بھولتی نہیں تو اس پہ عادت لگے گی بھی نہیں۔
جو کاروبار کو سمجھتی ہے اس پہ لگے گی نہیں. صحیح. ہم نے نا اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے, مرضی کا دین بنایا ہوا دوسری اور وراثت, صحیح. وراثت خدا نے طے کر دی ہے. دنیا ویسے اگر آپ مجھے اجازت دیں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملات اتنی جلدی میں نہیں کرنے چاہیے. ایک ایک پہ کریں. یہ بالکل یہ بہت ہی اہم ہے اور میرا خیال لوگ بہت دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہوں گے. واحد صاحب انتہائی معذرت. آخری بات میری یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ عورت پہ تشدد مرد کا حق ہے, تو جب مرد بگڑ جائے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, عورت کو حق ہے کہ میرے خیال میں بیوی ساس دونوں کو مل کے مارنا چاہیے. دونوں مارنا چاہیے کیونکہ مرد کا 2 حقوق ہے نا. ہاں, دو حق. دو کو مارنا. 2 عورتیں مل کے ماریں. بہرحال ہمیں تو 2 نہ کرے, ساس کو ملا لیں. بہرحال ہم خیر یہ چاہ رہے ہیں کہ خاتون پر تشدد نہیں ہونا چاہیے, اس کے بجائے کہ مرد پہ تشدد کو پروموٹ کیا جائے. تو بہت شکریہ برش صاحب, بہت زبردست گفتگو ہوئی اور ہم اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی لے کر جائیں گے. ظاہرہ بہت اچھی باتیں آپ نے کیں اور ڈاکٹر واحد صاحب انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے لے کر جائیں گے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں ٹاک آف دی ٹاؤن بنے, بجائے اس کے کہ ہم صبح و شام سیاسی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور وہ کرنی چاہیے, لیکن ہماری اپنی سوسائٹی کے جو اصل جو معاملات ہیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.